बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद वर्ल्ड कप दुनिया के साथ। आई एम योर होस्ट मोहम्मद अली सावल और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी ओपनिंग बैट्समैन, फॉर्मर कैप्टन एज वेल एज द चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान, आमिर सुहेल। आमिर भाई, वंस अगेन गुड इवनिंग टू यू। Thank you. Good evening to you as well. आप तमाम लोगों को भी हमारी तरफ से वेरी प्लेजेंट गुड इवनिंग। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इज बैक फ्रॉम द टूर ऑफ न्यूजीलैंड एंड वी हर्ड सम गुड न्यूज़। ऑब्वियसली पाकिस्तान विनिंग द सीरीज। वर्ल्ड कप 10 दिनों के बाद इंशाल्लाह शुरू होगा एंड वी हैव स्टार्टेड टू बिल्ड अप फॉर दिस ह्यूज कैंपेन वर्ल्ड कप दुनिया के साथ, और इसमें प्रोग्राम्स की सीरीज हम आपके साथ कर रहे हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द ट्रिविया ऑफ यस्टरडे। कल के ट्रिविया का क्वेश्चन था कि 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने सबसे कम स्कोर किस टीम के खिलाफ किया, एंड तीन ऑप्शंस दी गई थी, बट सही जवाब है इंग्लैंड। ऑफ कोर्स वी आर गोना टॉक अबाउट दैट विद आमिर भाई। बट विनर है इस ट्रिविया क्वेश्चन के अमजद अली बंगश, जिनका ताल्लुक पारा चिनार से है। सो अमजद, इफ यू आर वाचिंग दिस प्रोग्राम, मुबारक हो आपको, एंड वी गोना बी कॉलिंग यू वेरी सून एंड मोस्ट प्रॉब्ली वी विल ट्राई टू गेट यू ऑन द शो, बिकॉज जहाँ पे ये सोफाज आप देख रहे हैं एज व्हेन यू विल सी इन द शॉट, ये आप लोगों के लिए हैं। सो एनी पर्सन, आप में से कोई भी जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहता है, जो आप अगर आपको कोई अच्छा क्वेश्चन हो जो हमारे पैनल को पसंद आए, इफ देयर इज अ गुड सजेशन, कोई टेक्निकल एस्पेक्ट पे आप बात करें, वी गोना पिक दोज फ्यू पीपल एंड वी गोना गेट देम ऑन आवर शो एंड हैव योर पार्टिसिपेशन, बिकॉज जहाँ पे ये वर्ल्ड कप दुनिया के साथ प्लेयर्स के लिए, आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग क्रिकेट एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ क्रिकेट, उतना ही ये वर्ल्ड कप दुनिया के साथ जो है आप लोगों के लिए भी है, इन विच यू कैन जॉइन अस एंड ऑफ कोर्स बी पार्ट ऑफ दिस great transmission. भाई, एक बात जो कल बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने अपनी डिस्कशन में आई थी कि पाकिस्तान इज़ नॉट होस्टिंग द वर्ल्ड कप ना। जब वर्ल्ड कप होता है इट्स अ मेगा इवेंट, दुनिया के लोग उस होस्ट कंट्रीज़ में जाके दे यू नो देयर इज अ टूरिज्म, आपका कैपिटल इनफ्लो होता है, यू गेट यू नो a lot of soft image for the country and its cultural, they mix together, लेकिन पाकिस्तान को वो नसीब नहीं हुआ, which is a bit harsh. I think it's sad as well, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को like you said कि सॉफ्टवेयर इमेज दुनिया में पेश करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आई थिंक जो आपने आस्पेक्ट जो बताए, आई थिंक इस तरह का कोई इवेंट हो तो उसमें आपका जो सोशल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा एक्सेल करता है। डिफरेंट करेंसीज मुल्क में आती हैं, जॉब्स क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा जो है फेस्टिविटी रहती है। तो आई थिंक पाकिस्तान was unfortunate to miss out. In such big events, obviously, countries, they, you know, the exchange they get is worth billions of pounds and dollars, and Pakistan obviously missing out on that. And especially Pakistan has got so much to offer. We've got some most beautiful places in the world and some, you know, beautiful cultures to interact with, and generally fun-loving people we are. But let's talk about cricket, Amir bhai, and next trivia, जो कि आप तमाम लोगों के लिए भी है आज का सवाल, और जो भी विनर होगा we'll have cricket bags which we'll be giving on our shows. एक बहुत बड़ा बम्पर प्राइज है of a car as well, so participate in this. The question is 2007 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के यानी सिक्सेस किस खिलाड़ी ने लगाए? अगेन 2007 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सिक्सेस किस खिलाड़ी ने लगाए? The first one is Matthew Hayden of Australia, second option is Jayasuriya of Sri Lanka, and third option Shahid Afridi of Pakistan. और जवाब देने के लिए ऑफ कोर्स आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस का तरीका है कि आप वर्ल्ड कप यानी WC स्पेस ऑप्शन स्पेस अपना नाम स्पेस सिटी और सेंड करें 3031 पे। और अगर आप वेब पेज के थ्रू करना चाहते हैं तो इट्स www.dunianews.tv/WC, and you can also log on to the Facebook www.facebook.com/WorldCupDuniaTV, and you can obviously call us live in this program 042-363-08157 and 363-67921. ये हमारे नंबर्स हैं, so you must come and participate. हमारी खुशी होगी कि आप हमारे साथ यहाँ ट्रांसमिशन में आके हमारे साथ बैठें, and obviously criteria is very simple. Send us a best quote, send us a good question, send us your comments, and the panel will select those lucky few people and we'll have them on our show. And obviously the big bumper prize is coming, and that is a surprise for all, and that'll be giving both achhi gadi. So there's a lot to play for. World Cup 10 days to go, and जब क्रिकेट के एवोल्यूशन की बात करते हैं, so it's a long struggle. एक
جو ہاٹ ٹاپک ہوتا ہے کسی بھی ورلڈ کپ یا میگا ایونٹ سے پہلے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا فارمیٹ کیا ہوگا. اینڈ کرکٹ کا فارمیٹ ان لاسٹ ورلڈ کپس جتنے بھی ہوئے ہیں اٹ ہیز چینج ڈراسٹکلی. آئی تھنک جب 1975 میں یہ آئیڈیا کک آن ہوا تو اس وقت یہی تھا کہ ٹیمز کافی ہیں, کیلنڈرز کافی زیادہ اسٹفڈ تھے, تو اس میں 2 گروپس میں ڈال کے تو ورلڈ کپ ہوا. اور ہم نے یہ چیز دیکھی کہ چونکہ کانسیپٹ نیا تھا تو گریجولی لوگوں نے اس کو اڈیپٹ کرنا شروع کیا. جب پہلا ورلڈ کپ ہوا تو 200 کے قریب جو تھا وہ یوز ٹو بی اے وننگ اسکور. جیسے جیسے ورلڈ کپس ہوتے رہے ون ڈے کرکٹ لوگوں کو کھیلنی آنی شروع ہوئی اور آئیڈیا سمجھ میں آیا, اس میں پازیٹیوٹی آئی اور فلیئر آیا. نہ صرف یہ اسپیکٹیٹرز کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسائٹمنٹ لے کے آیا, پلس اس نے جو ٹیسٹ میچ کرکٹ ہے اس میں بھی بڑی پازیٹیوٹی یہ کانسیپٹ لے کے آیا. اب شروع آپ نے دیکھا ہوگا لیٹ 70s آنورڈ اتنے زیادہ ٹیسٹ میچز جو تھے وہ ایکسائٹنگ نہیں تھے. پورا دن کھیل کے 180 اسکور ہو رہے ہیں, پھر اوورز بھی بڑے کم ہوتے تھے, تو ٹیسٹ میچ کرکٹ جو تھی وہ تھوڑی سی ڈل ہونی شروع ہو گئی. پر جب یہ کانسیپٹ صحیح طرح سمجھا گیا اور اس فارمیٹ کو ون ڈے کمپٹیشن کو 50 اوورز کو اچھی طریقے سے کھیلنا شروع کیا گیا, اس سے پازیٹیوٹی بھی آئی. اب آپ دیکھتے ہیں کہ 70% ٹیسٹ میچز جو ہیں وہ رزلٹ لے کے آتے ہیں, اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ڈل مومنٹس آپ کو نظر آئیں گے. اگر آپ کو تھوڑی سی سلو پیس کرکٹ نظر آتی ہے لیکن وہ بڑی انٹریگنگ ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک اس فارمیٹ نے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کافی پازیٹیوٹی اور ایکسائٹمنٹ. بہت سے کرٹکس یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ورلڈ کپ کے اب فارمیٹس ہیں اس میں بہت سی کمزور ٹیمز آ گئی ہیں. سو پہلے جہاں ورلڈ کپ میں ہمیں کوالٹی ملتی تھی, بہت جو تکڑی ٹیمیں ہوتی تھیں وہ آپس میں کمپیٹ کرتی تھیں فار دا بگیسٹ گلوری ورلڈ کپ, وہ اب چونکہ کمزور ٹیمز آنا شروع ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ کمزور ہو گیا. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ آئی تھنک جو آئی سی سی اور جو ٹیلی ویژن نے کام کیا ہے کرکٹ کے لیے, اٹ ہیز بیکم اے ویری بگ گیم. فٹ بال کے بعد لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ کرکٹ جو ہے وہ ایسی گیم ہے جس کو لوگ بہت زیادہ فالو کرتے ہیں آل اوور دا ورلڈ. تو آئی تھنک آئی سی سی نے جو کوششیں کی تھی کہ اس کو اور زیادہ ایکسپینڈ کیا جائے, جو کلونیل کنٹریز تھیں اس سے اس کو باہر لے کے جایا جائے. ان کا ایفرٹ جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرکٹ ہیز گرون ایکسپونینشلی آل اراؤنڈ دا ورلڈ, لیکن جو اسٹینڈرڈ آف دا گیم ہے, آپ اگر جن کنٹریز کی بات کر رہے ہیں اگر وہ آ کے کھیلتی بھی ہیں تو یہ 1975 سے شروع ہوا ہے اور ٹل ٹوڈے جو منوز ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں. دے ہیونٹ ریز دیئر گیم. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیسٹ پلئنگ نیشن ہے ان کی بھی جو پرفارمنسز میں آپ کو ڈکلائن نظر آیا. تو آئی تھنک دیٹس ویئر آئی سی سی دے ریئلی ہیو ٹو لک ان ٹو کہ اگر انہوں نے گیم کو اور زیادہ اوپر لے کے جانا ہے تو کمپٹیشن جو ہے اس کو جو ہے اور اس کا لیول بڑھایا جائے, انٹینسٹی کو بڑھایا جائے. یہاں پہ obviously ہم آپ کو سلائڈس بھی دکھائیں گے but that's after a while, but when you get scores of 300 plus 350 plus جو کہ اب ریسنٹ ہے اور ہم پوری سولوشن کی بات کریں گے, but جب وہ کمزور ٹیمز کے خلاف ہوتی ہیں just takes that element out, اور پھر comparison between great players of past and great players of today ذرا مشکل ہو جاتا ہے. There's a huge debate کہ سچن ٹینڈولکر کی جو ایوریجز ہیں پونٹنگ کی ہے compared to ویون رچرڈز اینڈ the likes, وہ تھوڑی سی کنفیوزنگ ہو جاتی ہے فار کامن مین بیکاز وہاں پہ پھر مینوز کی یا اس طرح کی ڈبیٹس ہو جاتی ہے. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. جو ایوریجز ہیں وہ بیسکلی دیکھیں ایک وہ میئر ریفرنس ہے. جب آپ تیاری کر رہے ہیں یہ جو ایوریجز اور اسٹرائک ریٹس ہیں جب یہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ اپنی جو ہے ایز این اپوزیشن آپ اچھی تیاری کر کے آ سکتے ہیں ایوریجز کو سامنے رکھ کے. لیکن جو بڑے پلیئر ہیں وہ بڑے پلیئر ہیں, سب کو پتہ ہے کون بڑے پلیئر تھے. ایوریجز سے آپ بڑے پلیئر نہیں, آپ ان کی پرفارمنسز سے جو ہے جو انہوں نے میچ جتوائے ہوئے ہیں, جو انہوں نے میچ بچوائے ہوئے ہیں, ان کو آپ بینچ مارک بنا کے ان کی گریٹنس کی بات کرتے ہیں. ایوریجز کو لے کے بات نہیں کرتا کوئی, میرا خیال ہے. بالکل صحیح. Now let's talk about the first World Cup edition and the first 2 World Cups. اس میں scoring rate was very slow. Hardly 150 پونے 200 کے قریب جو تھا وہ winning total ہوتا تھا. And obviously آپ stats screen کے اوپر دیکھ رہے ہیں. As you can see 1975 جو maximum runs بنے ہیں in innings 258 obviously, but run rate right on the screen
just 3.91. پھر ایسے ایسے آپ نیچے آتے جائیں 79 میں 3.54 ہو گیا, and as you reach 1996 onwards 4.67, 4.47, and lastly in 2007 جو بھی فالو اپ اسکرین پہ آپ دیکھیں گے it has gone to 4.95 run per over. So it just shows you کہ کرکٹ ایوالو کر رہی ہے. اینڈ اگر ہم نمبر آف باؤنڈریز بھی دیکھیں تو یو نو ان اے میچ اب 2007 and 2003 میں 34 and 35 کی ایوریج ہے. سو یو نو اٹ جسٹ گوز آن ٹو شو کہ کرکٹ ہیز ایوالوڈ بیسکلی ایز فار ایز بیٹنگ اسٹائلز آر کنسرنڈ. اور اسی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ون ڈے کرکٹ ہے یہ ڈیزائنی بیٹسمینوں کے لیے ہوئی. We're going to talk about this, but right now let's take a short break and continue this further later.